बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। गर्मियों का मौसम हो और बादल गिरजे बिना चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उस रोज भी काली घटा छाई और देखते ही देखते पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लिया। शाम को ही आधी रात का समा हो गया। बिजली की कड़क ने दिल सहमा दिए थे। बादल गिरजे जैसे आसमान फट गया हो। शदीद आंधी जैसे मकान की छत उड़ाकर ले जाए। धूल मट्टी ने सांस लेना मुहाल कर दिया था। वो कमरे में चारपाई पे चित लेटा छत को तके जा रहा था। दरवाजा बंद था, लेकिन तेज हवा की वजह से मुसलसल हिल रहा था। कमरे की इकलौती खिड़की से तेज हवा जो जोर से टकराई तो खिड़की खुल गई और साथ ही तेज हवा बारिश की बौछार भी अंदर लाई। कमरे का माहौल अचानक खुशगवार हो गया। मैं जो छत को घूरने में मसरूफ था चौंक गया, लेकिन उसने खिड़की बंद करने की कोशिश नहीं। ठंडी हवा बारिश में भीगी हुई बड़ी भली मालूम हो रही थी। पुराने सरकारी स्कूल के साथ ही उसे ये घर मिला था रहने को। बतौर टीचर इस गांव में उसका तबादला हुआ था। सरकारी नौकरी थी, हुक्म बजा लाने के सिवा कोई चारा नहीं था। बादल ना हांसता वो इस गांव में आया था और रिहाइश का मसला भी जल्दी खत्म हो गया था। स्कूल से मुल्हिका इस घर में कोई भी रिहाइश पजीर नहीं था और न ही किसी ने इसे इस घर में रहने से रोका था, सिवाय एक आध शख्स के जो इस घर के असेब ज़दा होने कह रहा था। लेकिन फहद को इस घर में ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी जो इसके असेब ज़दा होने का पता देती। बहरहाल सारा सामान उसने इस घर में मुंतकिल किया और शाम तक कमरा उसने रहने की काबिल बना लिया। शाम को ही आंधी और बारिश जो शुरू हुई रुकने का नाम नहीं ले रही थी। खाने का मूड भी नहीं था और ना ही उसके पास फिलहाल खाना बनाने का कोई इंतजाम था। गांव स्कूल से काफी फासले पे वाक़ई था, इसलिए वो गांव वालों से कोई भी मदद हासिल नहीं कर सकता था। अचानक सहन में धप की आवाज सुनाई दी। वो चौंका, टॉर्च उठा के दरवाजा खोलने आगे बढ़ा। दरवाजा खोलते ही तेज बारिश की बौछार उसके चेहरे से टकराई। उसने हाथ आंखों के सामने रखा। टॉर्च चलाने के बाद उसने रोशनी का रुख सहन की जानिब किया और वहाँ से एक बिल्ली की लाश नजर आई। खून में लथपथ फटी हुई आंखों के साथ फहद हैरान नजरों से उसकी जानिब देखने लगा, क्योंकि वो छत से नीचे मुड़ी हुई आई थी, जैसे किसी ने निहायत बेदर्दी से उसे मार के नीचे फेंक दिया हो। बारिश तेज होने के बायस वो आगे को जा नहीं सका, लेकिन उसका दिल हजारों वसवसों की अमाजगा बन गया था। दूसरे दिन बारिश नहीं थी, लेकिन बादल बदसूर मौजूद थे। उसने सारे घर की मुकम्मल सफाई की, करीबी शहर से जरूरत का सामान लेकर आया और जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुआ उसकी आंखों ने अजीब मंजर देखा। सहन में कुछ मुर्दा परिंदे पड़े थे, खून में लथपथ, वैसे ही जैसे रात को बिल्ली पड़ी थी। वो हल्का सा खौफजदा हुआ, छत की तरफ नजर दौड़ाई, वहाँ कुछ भी गैर मामूली दिखाई ना दिया। वो अंदर आया। सारा सामान रखने के बाद उसने सहन में पड़े वो परिंदों को ठिकाने लगाया और आराम की गर्ज से लेट गया। फिर तो ये मामूल बना दिन को परिंदे और रात को बिल्ली मरी हुई मिलना, लेकिन ये 3-4 दिन बाद होता था। फहद इस बात का आदी हो चुका था, लेकिन वो हैरान जरूर था कि ऐसा क्यों है। इसका जिक्र उसने गांव वालों से नहीं किया। स्कूल में बड़े थोड़े बच्चे आते थे, लेकिन वो बहुत मेहनत से उन्हें पढ़ाता। शुरू के चंद दिन बड़े मसरूफ गुजरे, इसलिए वो छत पर जा न पाया। लेकिन उस दिन जब जल्दी छुट्टी की वजह से वो घर आया, उसने छत पे जाने का सोचा। आसमान बादलों से भरा हुआ था, बारिश किसी भी वक्त शुरू हो सकती थी। उसने सोचा कि वो बस जल्दी छत से वापस आए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसने कमरे का दरवाजा जैसे ही खोला, बिजली जोर से कड़की। फहद का दिल जोर से धड़का, लेकिन फिर हिम्मत करके उसने अंदर कदम रखा। लेकिन फिर उसकी आंखों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। वो छत के कमरे का अंदरूनी मंजर तो बिल्कुल नहीं था। वो तो एक सरसब्ज वादी थी। खदे निगाह पहाड़ थे जो सरसब्जो शादाब थे। दूर पहाड़ से एक चश्मा ऐसे नजर आ रहा था जैसे एक खूबसूरत पेंटिंग हो। ठंडी हवा में खुशगवारियत थी, शादमानी थी। परिंदे दरख्तों पे चहचहाते उड़ते फिरते थे। दूर कहीं जानवरों के बोलने की आवाजें आ रही थी। वो आंखें फाड़े दूर तक नजर आते मंजर को देख रहा था। इस वादी को देख रहा था। कहाँ वो छत के कमरे में आया और कहाँ उस वादी में पहुंच गया।
اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کے دیکھا، اس دروازے کا نام و نشان بھی نہیں تھا جس سے وہ اندر آیا تھا۔ وہ گھبرایا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ وہ وہاں کب تک کھڑا رہتا، آخر اسے قدم بڑھانے ہی پڑے۔ وہ کچھ دور ہی چلا ہوگا کہ اسے ایک بستی نظر آئی۔ مارے تجسس کے اس کے قدم اس بستی کی طرف اٹھے۔ پتھروں سے تعمیر کی گئی وہ سادہ سی لیکن بڑی خوبصورت بستی تھی۔ سب لوگ مشینی انداز میں اپنے کام میں مصروف تھے، سب لوگ نہایت صحت مند، گوڑے چٹے۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ کسی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ فہد چونکا، گردن موڑ کے پیچھے دیکھا۔ وہ ایک نوجوان تھا، نہایت خوبصورت، اس کی گوری رنگت دمکتی ہوئی تھی۔ پہاڑی علاقوں میں رہنے والوں کی طرح وہ نہایت طاقتور لگ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کی طرح اس کی آنکھیں بھی مسکراتی ہوئی تھی۔ آؤ میرے ساتھ، اس نے فہد کو مخاطب کیا۔ تم ہو کون؟ جواباً وہ کچھ نہ بولا اور فہد کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ فہد خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دیر میں شاید اس کا گھر آیا۔ وہ اندر داخل ہوا، فہد کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ کر اس نے فہد کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فہد کے اندر بہت سے سوالات اٹھنے لگے، لیکن اس سے پہلے کہ فہد اسے کچھ پوچھتا وہ خود ہی بول اٹھا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے اندر بہت سے سوالات سر اٹھا رہے ہیں۔ میں اس میں سے کچھ کے جوابات تو دوں گا، لیکن کچھ کے جوابات تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ایک بات جو فہد نے نوٹ کی کہ اس نوجوان میں زندگی کی کوئی ضرورت محسوس نہ ہو رہی تھی۔ اس کے بولنے چلنے کا انداز بالکل مشینی تھا، ایسے جیسے وہ باہر بستی والوں کو دیکھ کر آ رہا تھا۔ تم ضرور حیران ہوگے کہ میں تمہیں یہاں کیوں لایا، لیکن میں تمہیں وہ سب دکھانا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوا۔ ہماری یہ بستی جو تم نے دیکھی خاموش سی، پر شروع سے ایسی نہیں تھی۔ ہم سب بڑے سکون سے زندگی گزار رہے تھے، زندہ رہنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے یہاں بڑی محنت مزدوری کرتے تھے، جو کہ ہم بڑی خوشی سے کرتے۔ میں اپنی والدین کی اکلوتی اور لاڈلی اولاد تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہوا کہ سب کچھ بدل گیا۔ رات کا سما تھا، فہد اسی بستی میں موجود تھا اور ایسے موجود تھا جیسے سب کچھ دیکھ اور سمجھ رہا ہو، لیکن ہونٹوں پہ خاموشی، جیسے ہونٹ کسی نے گوند سے چپکا دیے ہوں۔ نہ حرکت کر سکتا تھا اپنی مرضی سے اور نہ کوئی لفظ بول سکتا تھا۔ بشام اپنے گھر اپنے والدین کے ساتھ موجود تھا۔ چولہے میں جلتی آگ کے پاس وہ تینوں موجود تھے۔ بشام کی ماں کھانا بنا رہی تھی اور وہ باپ بیٹا پاس بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ فہد دور کھڑا جیسے کوئی فلم دیکھ رہا تھا اور وہ تینوں اس کی موجودگی سے لائن تھے۔ پردہ اسکرین پہ جیسے کوئی فلم چل رہی تھی۔ لو بشام بیٹا، کھانا کھا لو۔ اس کی ماں نے کھانے کی چنگیر اس کے سامنے کی۔ گرم روٹی اور سالن سے اٹھتی مہک نے بھوک کو مزید بڑھا دیا۔ بشام نے جلدی سے چنگیر پکڑی، بڑی رغبت سے کھانے لگا۔ وہ ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جو ہر کھانے میں کیڑے نکالتے، وہ ہر چیز بڑی رغبت سے کھاتا تھا۔ شاید چیزوں کی فراوانی انسان کو نحریلا بنا دیتی ہے۔ حیرت انگیز طور پہ بشام کو نہ ہی بھوک محسوس ہو رہی تھی اور نہ ہی نیند تک کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ لوگ کھانے کے بعد سو گئے۔ دوسرے دن وہی معمول کے کام شروع ہو گئے۔ بشام اپنی والدین کے ساتھ حسب معمول لکڑیاں کاٹنے چلا گیا۔ جنگل بڑا گھنا نہیں تھا، لیکن اچھا خاصا ہرا بڑا تھا۔ کچھ درخت ہزار رسیدہ تھے اور وہیں درخت اس وادی میں رہنے والوں کے کام بھی آتے تھے۔ وہ لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھے جب اچانک اندھیرا چھانے لگا۔ کالی گھٹا تھی جو اچانک ہی گھر گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ جنگل کے اندر ہونے کی وجہ سے اندھیرا بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک سے بادل بڑے زور سے گرجنے لگے۔ بجلی کی کڑک بھی لرزا دے رہی تھی۔ بشام کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے بجلی کی کڑک سے خوف محسوس ہوتا تھا، لیکن اس وقت وہ اپنے والد کے ساتھ ہونے کی وجہ سے کچھ ہمت میں تھا۔ بارش بڑی تیزی سے شروع ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف جل تھل ایک ہو گیا۔ پہاڑی علاقوں میں بارش ویسے ہی بڑی تیز ہوتی ہے، لیکن اس دن تو کچھ زیادہ ہی ہونے لگی، اتنی کہ تھوڑے سے فاصلے سے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ کتنے گھنٹے بیت گئے لیکن بارش تھی کہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ جن راستوں سے وہ آئے وہ ایسے نہیں تھے کہ بارش کے دوران ان پہ سفر کیا جا سکتا۔ شام قریب تھی اور انہیں رات گزارنے کے لیے کسی ٹھکانے کی ضرورت بھی کرنا تھا۔ فہد دور کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور تیز برستی بارش اس کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہی تھی۔ اس نے کئی بار بشام کو آواز دینا چاہی، لیکن آواز اس کے حلق سے نکل نہیں رہی تھی۔ اب واپسی تو مشکل ہے بیٹا، اس لیے ہمیں رات کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈنا ہوگا، بشام کے والد نے اسے مخاطب کیا۔ بشام جو بارش دیکھنے میں محب ایک دم چونک پڑا۔ وہ ایک خاصے گھنے پیڑ کے نیچے تھا، اس لیے براہ راست وہ بارش سے بچے ہوئے تھے۔ ہاں، کہیں کہیں سے بارش کا پانی ٹپک رہا تھا۔ گرمیوں کا موسم تو تھا، لیکن وہ پہاڑی علاقہ تھا۔
तेज बारिश की वजह से काफी ठंड लगना शुरू हो गई थी और ऊपर से तेज हवा ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। लेकिन अब्बू, इतनी बारिश में कहीं जाना बड़ा मुश्किल है, हम रात कहाँ गुजारेंगे? बशाम, जो कि एक 20 साल नौजवान था, उस वक्त किसी डरे हुए बच्चे की तरह लग रहा था। बस कुछ बारिश थमने दो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जहाँ से पहाड़ शुरू होते हैं वहाँ कुछ गाड़े भी हैं, हमें रहने को जरूर जगह मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो। बशाम के वालिद ने उसे अपने साथ लगाया। बशाम बाप के कंधे पे सर रखे महवियत और परेशानी से बारिश को तक रहा था। उसकी जिंदगी में आज तक ऐसा कोई दिन नहीं आया था जब उसे घर से बाहर जंगल में रात गुजारनी पड़ी हो। काफी वक्त बाद बारिश कुछ थमी तो वो दोनों जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगे। एहतियात से चलने के बावजूद वो मुश्किल में थे। कहीं रास्ता ठीक था और कहीं बारिश का पानी खड़ा होने की वजह से वो रींग रींग के चल रहे थे। जब फिसलते तो एक दूसरे को थाम लेते और कभी थामने के बावजूद गिर जाते। वो काफी भीग चुके थे, सर्दी में भी इजाफा होने लगा था। बहुत सारा चलने के बाद कहीं जाके उन्हें पहाड़ों के आसार नजर आए। काफी मुश्किल से वो उन पहाड़ों तक पहुंचे। हवा इतनी तेज हो चुकी थी कि उनके लिए कदम उठाना मुश्किल हो गया था। एक दूसरे का हाथ पकड़े वो आगे बाप बेटा बढ़ने लगे और किसी न किसी तरह उस गार तक पहुंचने में कामयाब हो गए। जैसे ही वो किसी गार में पहुंचे, उन्हें लगा जैसे शदीद शोर के बाद एकदम सकूत में आ गए हों, और ये सकूत बहुत बड़ा महसूस हो रहा था। बाहर की निस्बत अंदर सर्दी में कमी थी, लेकिन गीले कपड़ों के बायस उन्हें महसूस हो रही थी। आग जलाने की जरूरत थी। वो पहाड़ी लोग थे, उन्हें मालूम था कि आग कैसे जलानी है। गार में बहुत खुश्क लकड़ियां बिखरी थी। कुछ हाथ पत्थरों को आपस में रगड़ने से वो उन खुश्क लड़कियों को जलाने में कामयाब हो गए। कपड़े खुश्क करने के बाद वो आग से कुछ फासले पे बैठ गए। नजरें बाहर की तरफ थी, जहाँ कभी तो बारिश मुकम्मल रुक जाती और कभी फिर से बरसने लगती। और फिर देखते ही देखते शाम हुई। हर तरफ गुप्त अंधेरे ने सर उठाया। बादलों के बायस अंधेरा कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। बशाम की वालदा ने घर से निकलते वक्त खाना साथ बांध के दे दिया था। दिन को तो खाने का टाइम नहीं मिला या शायद भूख नहीं थी। अब जो ठिकाना नसीब हुआ तो भूख ने सर उठाया। कुछ भी देर किए बगैर उन्होंने खाना शुरू कर दिया। फहद भी उस कार में उनके साथ मौजूद था, लेकिन जैसे ना होने के बराबर। वो दोनों तो उसकी मौजूदगी से लाइल्म थे, बल्कि नहीं। ये सब तो उस वक्त हुआ जब फहद यहाँ नहीं था, या शायद पैदा भी नहीं हुआ था। वो तो इस वक्त गुजरे वक्त को किसी ख्वाब की था या पर्दे स्क्रीन पे चलती किसी फिल्म की था देख रहा था। बशाम का वालिद तो बहुत जल्द सो गया, लेकिन बशाम की आंखों में नींद का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। रात बीत चुकी थी, कुछ मालूम नहीं था। बशाम की आंख बादलों की शदीद गिरज से खुली, यूं जैसे किसी ने बड़ी ऊंचाई से कोई ड्रम लड़का दिया हो। बिजली की शदीद चमक गार के दहाने से अंदर आके आंखें चंदिया रही थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे पसलियां तोड़ के बाहर निकल आएगा। वो जल्दी से उठकर बैठा। तेज हवा जब दरख्तों से टकराई तो शिद्दत का शोर पैदा होता। घर से इतनी दूर पहाड़ी इलाका, जंगल के करीब एक गार में, आधी रात का वक्त, तूफानी मौसम, बादलों और हवा की शिद्दत, ये सब चीजें मिलकर बशाम के दिल में खौफ पैदा कर रही थी। न जाने वो इतना खौफजदा क्यों हो गया था। फिर इस शोर में बारिश का शोर भी शामिल हुआ तो जैसे नहले पे देला हो गया। तेज हवा गार के दहाने से टकराती तो साथ बारिश की बौछार भी लाती, जो बशाम के जिस्म में छुरछुरी सी दौड़ा देती। वो गार कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं था, बस दहाने से कुछ आगे जाके खत्म हो जाती। आग कब की बुझ चुकी थी। हर तरफ खूब अंधेरा था, जिसमें बिजली के चमकने से रोशनी फैल जाती और फिर वही खूब अंधेरा हर तरफ छा जाता। बशाम कार की दीवार से टेक लगा के बैठा। बाप को एक नजर देखा, वो सुकून से सोया था। उधर से नजर हटा के उसने फिर बाहर की तरफ नजरें जमाई। बाहर बिजली की चमक कुछ देर के लिए सारा माहौल रोशन करती और फिर मंजर अंधेरे में गायब हो जाता। जब मंजर अंधेरे में डूबा तो बशाम को कार के दहाने में कुछ चमकता दिखाई दिया। वो दूर रोशन आंखें थी जो गुप्त अंधेरे में चमकी, किसी छोटे जानवर की। बशाम चौंक गया। किसी खतरनाक जानवर की मौजूदगी का खौफ उसे सहमाई दे रहा था। वो खिसक के बाप के करीब हुआ। बिजली चमकी तो उसे मंजर साफ नजर आया। वो एक बिल्ली थी, आम बिल्लियों की जसामत से कुछ बड़ी, खौफनाक चमकती आंखों से उसे घूर रही थी। उसके तेवर खासे खतरनाक थे, ऐसे जैसे अभी हमला कर देगी। बशाम जो किसी खतरनाक जानवर की जगह बिल्लियों को देख के कुछ रिलैक्स हुआ था, उसके खतरनाक तेवर देख के कुछ डर सा गया। वो बिल्ली डराने लगी जैसे अभी हमला कर देगी। बशाम उसका इरादा बांध चुका था। इससे पहले कि वो कुछ करता, बिल्ली ने उस पे हमला किया।
لیکن اس سے پہلے کہ بلی اسے کاٹتی، بشام کے والد کا ہاتھ تیزی سے حملہ کرتی بلی کی طرف بڑھا۔ بشام نے دیکھا کہ اس کے باپ کے ہاتھ میں ایک تیز دھار والا خنجر تھا جو اس نے پوری طاقت سے بلی کی گردن پہ چلا دیا۔ خون کا فوارہ بلی کی گردن سے نکلا اور اسے بھگو گیا۔ کچھ دیر میں بلی مر گئی، لیکن بشام نے دیکھا کہ اس کا والد اپنا وہی ہاتھ پکڑے بیٹھا ہے جس سے خنجر پکڑے اس نے بلی پہ حملہ کیا تھا۔ کیا ہوا ابو؟ بشام جو بھی اس واقعے سے سنبھل نہ پایا تھا اس نے یہ دیکھا۔ کچھ نہیں بیٹا، شاید بلی نے کاٹ لیا ہے، لیکن زخم اتنا گہرا نہیں، تم فکر مت کرو۔ یہ کہہ کے اس کے باپ نے اپنی چادر سے تھوڑا سا کپڑا پھاڑ کے ہاتھ پہ باندھ لیا۔ آپ کو تکلیف تو نہیں ہو رہی؟ بشام کے لہجے میں فکر تھی۔ نہیں بیٹا، معمولی سا زخم ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ بس صبح ہوتے ہی ہم یہاں سے نکل جائیں گے، بس یہ موسم ایسے ہی خراب نہ ہوا تو۔ بشام کے والد نے پریشان نظروں سے باہر کی طرف دیکھا جہاں موسم اپنی تمام تر شدت سے اپنا اصلی روپ سب کو دکھا رہا تھا۔ بیٹا تم سو جاؤ، ابھی رات بہت باقی ہے۔ میں جاگ رہا ہوں، بشام کے باپ نے بیٹے کی طرف دیکھ کے پیار سے کہا۔ نہیں ابو، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ بشام خوفزدہ تھا سونے سے، لیکن باپ کی مجبور کرنے پہ لیٹا اور پھر نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہ چلا۔ بشام کا باپ بڑا اذیت میں تھا، وہ ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دبائے ہوئے تھا، اس کی رنگت سرخ پڑ رہی تھی، ہلکے ہلکے دانے تمام جسم پہ نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جس جگہ بلی نے کاٹا تھا وہ جگہ بہت زیادہ سوج چکی تھی، وہ تکلیف کی شدت سے کراہنا چاہتا تھا، لیکن بشام کے جاگنے کی وجہ سے وہ آواز کو پیچھے ہوئے تھا۔ اسے تکلیف سے دورہ ہوتا دیکھ کر فہد سے برداشت نہ ہوا، اس نے بشام کو آواز دی، لیکن اس کی آواز اس کے منہ سے نکل نہ پائی، اور پھر بہت سی تکلیف جھیلنے کے بعد اچانک بشام کے باپ نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ فہد بھاگ کے قریب پہنچنا چاہتا تھا، لیکن ایسے کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ بے ہوش تھا یا مر چکا تھا، اسے کچھ معلوم نہ تھا۔ اسے تب معلوم ہوا جب صبح بشام اٹھا، اس نے باپ کو مردہ پا کے رونا شروع کیا۔ صبح موسم صاف ہو چکا تھا، اس نے روتے ہوئے باپ کی لاش کو کندھے پہ اٹھایا، جنگل سے ہوتا ہوا گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ ڈلوانی راستے سے گزرتے ہوئے کموں کے گول نے اس پہ حملہ کیا۔ باپ کی لاش کندھے سے گر کر کھائی سے لڑکتی ہوئی غائب ہو گئی۔ بشام پھٹی آنکھوں سے باپ کی غائب ہوتی لاش کو دیکھنے لگا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ بے جان قدموں سے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی وہ وادی میں داخل ہوا، وہاں کا منظر بدلا ہوا تھا۔ وادی سے رونے کرانے کی آوازیں آ رہی تھی، لوگ چھپتے پھر رہے تھے، ہر طرح کے پرندے ہزاروں کے حساب سے وہاں موجود تھے، بلیاں درجنوں کے حساب سے گلیوں میں پھر رہی تھی، غراتی ہوئی پرندے شور مچاتے ہوئے انسانوں پہ حملہ کر رہے تھے، اور جن لوگوں کو انہوں نے کاٹا وہ تکلیف کی شدت سے دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ بہت سے لوگوں کو اس نے مردہ دیکھا، ان سب کے جسم سوکھ دانوں سے دیکھا بھرے ہوئے تھے، جیسے اس کے باپ کے جسم پہ دانے تھے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ اچانک ان پرندوں اور بلیوں کو کیا ہو گیا تھا جو وہ انسان کو کاٹ رہے تھے، اور وہ لوگ شدید تکلیف کے بعد مر رہے تھے۔ وہ بچتے بچاتے گھر کی طرف بڑھا، گھر کے اندر داخل ہوا، اس کے بعد دوڑتے ہوئے اس کی طرف بڑھی، اور بشام تک پہنچنے سے پہلے ایک پرندہ اس کی طرف جھپٹا اور اپنے پنجوں اور چون سے اس کے چہرے کو چھیل سا ڈالا۔ بشام پاگلوں کی طرح بھاگا، ماں کو تھاما جو پرندے کے اچانک حملے سے گرنے لگی۔ ماں، یہ سب کیا ہے؟ بشام پاگلوں کی طرح چلایا۔ اس کی ماں تکلیف میں تھی، تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ تمہارے جانے کے بعد ہم سب اپنے کاموں میں مصروف تھے کہ اچانک پرندوں کا غول کہیں سے نمودار ہوا اور باہر کام کرتے لوگوں پہ حملہ آور ہوا۔ بلیاں بھی گھروں کے اندر داخل ہوئی، اندر بیٹھے لوگوں پہ حملہ کیا، ایسے جیسے یہ پرندے اور بلیاں پاگل ہو گئی ہوں، کسی اندیکھی طاقت کے زیر اثر جو انسانوں کے سخت دشمن ہوں۔ لوگ اس اچانک حملے کی توقع کبھی نہیں کر سکتے تھے، اس لیے بہت سے لوگ ان کے حملے کا شکار ہو کے مارے گئے، اور جو بچے وہ بھی شاید مارے جائیں۔ تمہارا باپ کدھر ہے بیٹا؟ درد سے کراہتی ماں نے بشام سے لڑکھڑاتے لہجے میں پوچھا۔ ابو، بشام کا بیگا لہجہ گواہی دیتا تھا کہ کچھ ہوا ہے۔ ابو پر رات کو کسی بلی نے حملہ کیا تھا ماں، اور وہ بچ نہیں پائے۔ افسوس کہ میں ابو کی میت بھی ساتھ نہ لا پایا۔ ابھی بشام کی بات مکمل نہ ہو پائی تھی کہ اس کی ماں کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ بشام ایک چیخ مار کے ماں سے لپٹا، اسی اسنا میں ایک بلی گراتی ہوئی آئی اور ماں سے لپٹے بشام پہ حملہ آور ہوئی۔ بشام اپنے بچاؤ کے لیے کچھ نہ کر پایا۔ جان لیوا درد اور پورے جسم پر ابھرے دانے اس بات کی گواہ تھے کہ اب بشام کے پاس وقت کچھ ہی بچا ہے۔ پھر سکتے میں کھڑے فہد نے بشام کی گردن کو ایک طرف ڈھلکتے دیکھا، اور اس کے مفلوجدہ زبان سے ایک چیخ نکلی، اور پھر منظر بدلا۔ فہد نے بشام کو اپنے ساتھ کھڑے دیکھا، اسے معلوم تھا کہ بشام زندہ نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈرا ہوا نہیں تھا۔ فہد نے تحت نگاہ اس اجڑی بستی کو دیکھا، جسے دیکھ کے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ جگہ کبھی کبھی آباد بھی تھی۔ جگہ جگہ مڑے ہوئے پرندوں اور بلیوں کے ڈھیر تھے، بدبو اتنی کہ کھڑا بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔
تم نے دیکھا کہ ان جانوروں کی وجہ سے ہم ہنستے بستے لوگ کیسے اچانک موت کے منہ میں چلے گئے۔ یہ مرے ہوئے پرندے بلیاں ہم نے ماری ہیں اور مرے ہوئے لوگ بے سکون ہیں۔ یہ تبھی موت نہیں تھی ورنہ ہم سکون میں ہوتے۔ ہماری روحیں جب تک اس دنیا میں ہیں ان جانوروں سے انتقام لیتی رہے گی۔ تم جس گھر میں رہتے ہو، بشام نے رخ پھیر کے فہد کی طرف دیکھا۔ میں اسی گھر کی چھت پہ رہتا ہوں، تبھی جو پرندہ یا بلی اس چھت پہ آتی ہے میں اسے مار دیتا ہوں۔ میری بستی کے سب لوگوں کی روحیں ہر جگہ بھٹک رہی ہیں، وہ ان جانوروں کو چن چن کے مار رہی ہیں جو ہم سب کی موت کے ذمہ دار تھے، یا ان کی نسل سے تھے یا ان جیسے تھے۔ تم دیکھنا ہم عنقریب ان جانوروں کا خاتمہ کریں گے، پھر کسی انسان کو ان کی وجہ سے مرنا نہیں پڑے گا۔ بشام کی مردہ آنکھوں میں نفرت ہی نفرت تھی۔ تم نے دیکھا نا ہمارے ساتھ کیا ہوا، بہت برا ہوا۔ ہم بہت خوش تھے، اپنی دنیا میں مگن تھے، لیکن ہم ایسے مرے کہ ہمیں کفن تک نصیب نہ ہوا۔ فہد کو اس کا دکھ اپنے اندر تک محسوس ہوا۔ لیکن بشام، ان جانوروں کو ختم کرنے سے کیا تم لوگ دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے؟ تم ان جانوروں کو دنیا سے ختم کر دو گے، لیکن کیا یہ خلاف فطرت نہیں ہوگا؟ تم لوگ مسلمان تھے اور مسلمانوں کو کسی کو بے گناہ مارنا جائز نہیں۔ فہد نے پیار سے بشام کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم خود ہی تو کہہ رہے ہو کہ تم نے ان سب پرندوں اور جانوروں کو مار دیا تھا جنہوں نے تم پہ حملہ کر کے تم سب کو اذیت سے دچار کر کے مار دیا۔ لیکن کبھی تم نے سوچا کہ ان پرندوں اور بلیوں کی حالت کیوں ہو سکتا ہے وہ خود کسی آفت یا بیماری میں مبتلا ہوں؟ جیسے ایک بولا کتا ہر اس چیز کو کاٹتا ہے جو اس کے سامنے آتی ہے، تو ہو سکتا ہے جن جانوروں نے تمہاری بستی پہ حملہ کیا ہو وہ خود کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہوں۔ بشام، تم جانتے ہو یہ پرندے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے اور بلیاں تو عام طور پہ پرسکون رہتی ہیں۔ تم انہیں مارنا چھوڑو تاکہ لوگوں کی روحیں پرسکون ہو جائیں۔ بشام کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم ٹھیک کہتے ہو، ہمیں واقعی انہیں مارنا نہیں چاہیے، آئندہ کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہماری نماز جنازہ ادا نہیں کی گئی۔ دفنانے کی بات اس لیے نہیں کرتا کیونکہ اب تو ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ کے بسیدہ ہو گئی ہوں گے۔ تم بس قوم والوں کو کہہ دو ہماری غائبانہ نماز جنازہ ادا کرے اور ہماری مغفرت کی دعا کرے تاکہ ہم اصلی مقام یعنی عالم بالا میں چلے جائیں۔ بشام نے منت بھری آنکھوں سے فہد کو دیکھا۔ ہم ضرور ایسا کریں گے بشام، فہد بولا، تم جاؤ اپنے اصلی مقام کی طرف اور خدا تمہیں سکون نصیب کرے اور تم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ فہد کی بات مکمل ہوتے ہی بشام کی روح غائب ہوئی۔ فہد نے گاؤں والوں کو ساری بات بتائی، غائبانہ نماز جنازہ اور دعا کی گئی۔ اس کے بعد فہد کے گھر میں کبھی کوئی بلی یا پرندہ مرا ہوا نہیں پایا گیا۔